قرآن کریم نے ایک موقع پہ انسان کو مخاطب کیا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہو، کسی قسم کی کوئی وبا یا کوئی پریشانی پوری قوم پہ، پوری امت پہ آ پڑی ہو، مہنگائی کا طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، قحط ہو، جو بھی حالات ہو، ان حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، انفرادی طور پر اپنے سدھارنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، گمراہ شخص وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم، وہ آپ کو کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی گھاٹے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اذا اہتدیتم، اگر تم خود سدھرے ہوئے ہوگے، اگر تم خود ہدایت پا چکے ہوگے، تم سارا کا سارا معاشرہ خراب ہو، ہر طرف مہنگائی ہو، ہر طرف پریشانی ہو، ہر طرف لوگوں کا عالم ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اذا اہتدیتم، بشرطے کہ تم خود کو سدھار چکو، تم اپنی فکر کر چکو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، کہ جب تم دیکھو عام طور پر معاشرے میں حرص عام ہو جائے، حرص کے جذبات کی پیروی کی جائے، ہر بندہ حریص بن جائے، عمومی طور پر معاشرے کے لوگ حریص بن جائے، اور انسان جس چیز کی لالچ اور حرص کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے دریغ نہ کرے۔ دوسری چیز فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور جب خواہشات کو پوجنے لگا جائے سوسائٹی میں، معاشرے میں، جب انسان اپنے خواہشات کا دلدادہ بن جائے، ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ہر قسم کی خواہش کو اپنی ضرورت سمجھ لے اور اس کا پجاری بن جائے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدُنْيَا مُقْسَامٌ، جب دنیا کو آخرت پر فوقیت و ترجیح دی جانے لگی، مذہبی لوگ ان کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے، مذہب میری ترجیحات میں نہ ہو، میری ترجیح دنیا ہو، بھلے میں نمازی ہوں گا، بھلے میں شب بیدار ہوں گا، بھلے میں حج و عمرے بھی کرتا ہوں گا، اور 2 قدم آگے میں نے داڑھی ٹوپی پگڑی بھی رکھ لی ہوگی، لیکن دنیا کی محبت میرے دل و دماغ سے دی جائے گی، میں بہرحال دنیا کو آخرت پر ترجیح دوں، میں سودی کاروبار کروں گا، میرے معاملات درست نہیں ہوں گے، اور میں ہمیشہ جو ہے کوشش کروں گا کہ ایک کلاس میں میرا شمار ہو، میرا سٹیٹس بھی ایک اچھا سٹیٹس ہو، اس کے لیے بھلے مجھے رشوت کا سہارا لینا پڑے، اس کے لیے بھلے مجھے غریب کا، حقدار کا گلا گھونٹنا پڑے، دنیا چونکہ میرے دل میں رچی بسی ہے، دنیا کی محبت چونکہ میرا ایک ہدف بن چکا ہوا ہے، اس لیے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، دنیا کو ترجیح دی جائے گی۔ اور
چوتھی اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْجَابَ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو اچھا سمجھے گا. دوسرے الفاظ میں ہر ایک خود کو 30واں خان سمجھے گا، ہر ایک اپنے کو صحیح سمجھے گا، دوسرے کو غلط سمجھے گا. یہ چاروں کی چاروں چیزیں یوں لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آج کے اس معاشرے کا نقشہ کھینچ کر یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی. یوں لگتا ہے جب یہ صاف ہو جائے گی تب دیکھیں کیا دیندار بظاہر اور کیا جو ہے نا بے دین، کیا دنیا دار اور کیا ہر ایک میں حص جو ہے نا وہ رچا بسا ہے. ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ اچھا سے اچھا انسان بنانے کا نہیں سوچتا، اچھی سی اچھی ڈگری دلوانے کا سوچتا ہے. ہر ایک اندر وہ پڑا ہوا ہے اور ہر ایک دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے. میرا اچھا بنگلہ ہو، میرا اچھا اسٹیٹس ہو، میری اچھی جو ہے نا کار ہو. ہر نئے ماڈل کا کار جو ہے نا اس کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور دنیا جو ہے اسی ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن آج ایسی ہو رہی مذہب انتہائی معذرت کے ساتھ ایک ساتویں درجہ رہ گیا. ہماری ترجیحات میں بھی انتہائی معذرت کے ساتھ نماز روزہ حج زکات جو ہے یہ مذہب تو نہیں ہے. میرے معاملات کیسے ہیں، میری تہذیب کیسی ہے، میری بچوں کی تربیت کیسی ہے، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، میرا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرنا وہ کیسا ہے، میری سوشل لائف کیسی ہے، میرے دل میں کیا ہے، میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اللہ کے کتنا قریب ہوں. یہ چیزیں انسان میں دل ہم کیا کہتے ہیں پرانے جو نیک لوگ تھے ان لوگوں کا کام ہے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. یعنی ہم نیک لوگوں جیسا بھی بندہ لیکن ہمارا ہدف نہیں رہا ہو. اور پھر ہر بندہ اپنی رائے پہ گھمنڈ بھی کرتا ہے. یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، گھریلو اختلافات، کہ کوئی بندہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں. ہر ایک کہتا ہے جو میں نے کہا، جو میری سوچ ہے بالکل ٹھیک ہے. مجال کیا ہے کہ وہ اسے یہ توفیق ہو کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے. کبھی نہ اسے ماننے کو تیار ہوگا اور نہ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ سیاسی اختلافات اسی کی وجہ سے، پھر مذہبی اختلافات یہی وجہ ہے. کوئی سنجیدہ ہو کر، خالی الذہن ہو کر معاملے کو انصاف کے مطابق سلجھانے اور سمجھنے کی کوشش کے لیے تیاری نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشرہ ایک جیسی خامیوں والا ہو جائے پھر ہر ایک انفرادی طور پر ہر فرد کی ذمہ داری ہے علیک بخاصۃ نفسی. آپ نے فرمایا اس وقت دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اس وقت اپنی فکر کرو. بخاصۃ نفسی، خاص طور پر اپنے جان کی اور اپنے اعمال کی، اپنے آخرت کی، اپنے عاقبت کی فکر کرو. تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر معاشرہ اس غلط ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ اس لیے ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہے. معاشرہ اگر اس غلط روش میں چل پڑا ہے وہ اس لیے کہ میں ٹھیک نہیں، میں معاشرے کے عنصر ہوں، میں معاشرے کے فرد ہوں. اگر میں ٹھیک ہوتا تو معاشرہ ٹھیک ہوتا. چونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں اس لیے سارا کا سارا معاشرہ. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اور ولا منک علی العامہ، دوسرے لوگوں کو چھوڑو. آپ نے فرمایا دوسروں کی فکر میں، ان حالات میں اپنی فکر کرو. تو جیسے میں نے کہا یوں لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ نقشہ کھینچا ہے اور یہ 4 چیزیں بیان کر کے ہمیں یہ کہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا ہے کہ بھائی دوسروں کو رونا دو نہ رو. فلاں بندہ غلط ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، حکمران ایسا ہے، یہ غلط لوگ ہیں اور یہ حرام خور ہیں، یہ کرپٹ ہیں.
سوال یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کروڑ روپے کی کرپشن کرتا ہے نا، وہ اس لیے کروڑ روپے کی کرپشن کرتا ہے کہ اسے بس ہی کروڑ روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ میرا جتنا بس ہے میں اتنی کرپشن کر رہا ہوں، میں اپنا وقت پورا دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں کام کو، میں اپنے بچوں کی تربیت کو وقت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ میرا بچہ اچھا انسان بن جائے۔ میں 1000 روپے میرا بس چلتا ہے 1000 روپے دینا، میں 1000 روپے کی کرپشن کروں۔ میرا بس چلے گا 10 روپے کرپشن پہ، میں 10 روپے کی کرپشن کروں گا۔ جس کا جتنا بس ہوگا وہ اتنا ہی کرے گا، تو میں بھی کروں وہ بھی کروں۔ تو میں کس منہ سے اس کو بلیم کروں؟ اس کو کیسے الزام دے سکتا ہوں؟ میری اخلاقیات اور میرے اندر کی خودی وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اپنے سے تو صرف نظر کر جاؤں، دوسروں پہ جو ہے نا میں انگلیاں اٹھاؤں؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مشہور بزرگ گزرے حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ قحط پڑ گئے ان کے زمانے میں، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑے افسردہ تھے، بھوک کا ڈر تھا، فقر و افلاس کا ڈر تھا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں نے قحط کی شکایت کی، پریشانی کی، مصیبت کی شکایت کی۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت لوگوں پہ آ پڑی ہے یہ میری وجہ سے ہے، اور یہ کہا کہ میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، شاید میرے نکل جانے سے اس بستی پر میرے گناہوں کی وجہ سے جو نحوست تھی شاید وہ ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا قصوروار ٹھہرایا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنا کر اتباع کر کے دین کو اپنا مزاج بنا لیا۔ دین کو مزاج، اس لیے جب بھی بات کرتے تھے کئی لوگ جو ہے 20 لوگ ان کی مجلس میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، 20 لوگ کافر مسلمان ہو جائے۔ دل سے جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے، اور دل سے بات اسی لیے کرتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو سدھارنے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارنے پہ توجہ دی۔ انہوں نے لوگوں کی خامیوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خامیاں تلاش کر کے ان کو دور کیا، ان کو روکا کیا۔ تو جب وہ ایک نیک اور پارسا اور نکھرے ہوئے انسان بنے، اب جب وہ بات کرتے یقیناً دل سے کرتے، اب جب وہ بات کرتے تو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرتے، تو اس میں ایک اثر بھی ہوتا۔ تو آج اگر میں دوسروں کو کوسوں اور میرے اعمال جو ہے میں بالکل اندھیرے میں ہوں، تو میرا یہ کہنا دوسروں کو کیسے اثر دے گا؟ میری زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی علم حاصل کر کے عالم بن کے واپس آ گئے تھے اپنے گھر۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنے متعلقین میں واضح نصیحت کیا کرتے تھے۔ جب یہ بیٹا عالم بن کے نیا تازہ علم حاصل کر کے واپس آیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج لوگوں میں واعظ تم کرو، لوگوں میں بیان تم کرو، نئے جذبات ہیں تمہارے، نیا اسٹیمنا ہے، نئی طاقت ہے۔ بیٹے نے متعلقین میں جو بھی لوگ تھے ان میں بیان کیا، لیکن جیسے بیان کیا لوگ 10 سے بس نہ ہوئے، کسی میں کوئی تبدیلی کوئی چینج نہیں آئی۔ کا بیان ختم ہونے کے بعد حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اٹھ کے منبر پہ تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ کل رات کو میرا ارادہ تھا کہ صبح اٹھ کر میں روزہ رکھوں گا، اور اسی لیے میں نے تھوڑا سا دودھ بچا کے رکھا تھا کہ صبح سحری میں اٹھوں گا، دودھ پی لوں گا اور روزہ رکھ لوں گا۔
لیکن ہوا یوں کہ جب صبح میں اٹھا سحری میں بلی وہ دودھ پی چکی تھی، اب میری سحری کے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچی، اس لیے اللہ کو منظور نہیں تھا میرا آج کا روزہ رکھنا، اس لیے میں روزہ نہ رکھ پایا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اتنے سادہ سے الفاظ میں اپنا یہ واقعہ رات کا بیان کیا۔ یہ واقعہ بیان کرنا تھا، لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے، زاروں کے دام رونا شروع ہو گئے، اور وہ جس مقصد کے لیے وہ واعظ اور مجلس منعقد کی جاتی تھی وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ وہ اپنے بیٹے کے پاس بات سے تشریف لے گئے اور کہا بیٹا پتہ چلا آپ کو، آپ نے تو ایک لمبی چوڑی تقریر کر دی، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے 2 جملے کہہ دیے، لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ان پہ اثر جواب دیکھ رہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بات کرنے کے لیے درد دل چاہیے، اور وہ درد دل کیسے پیدا ہوگا؟ اپنی خامیوں پہ توجہ دینے سے، اپنے آپ کو سدھارنے سے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ جو ہے نا پوری کی پوری جو ہے نا سوسائٹی، پورا کا پورا معاشرہ اگر خراب ہے اس لیے کہ میں خراب ہوں۔ اگر میں ایک بندہ سدھر گیا، میں نے کہا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ ایک شخص تھے، صرف انہیں دیکھ کر سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، مجھے دیکھ کے کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ اس لیے کہ میرے اندر میں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں ہے، میں نے اس قابل نہیں بنایا خود کو، یہ سارا میرا قصور ہے۔ اگر حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ کھانا کھانے بیٹھے تو ساتھ ایک سویپر خاتو بنگی گزرا، تو کہا کہ اس بنگی کو بھی بلائے کیا ہے ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ تو بیٹھنے والے نے کہا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حضرت وہ تو عیسائی ہے۔ ہاں بھائی عیسائی ہے لیکن انسان تو ہے نا، کھانا اکٹھے کھانے میں کون سا حرج ہے، بلاؤ۔ وہ آیا، انہیں ساتھ بٹھایا، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور اس عیسائی کے آج کے اس میں نا بھنگی کے منہ دے دیا، بھنگی کے منہ دے دیا، اور اس نے کھانا کھایا اور کہا، وہاں سے جو ہے نا اڑ گیا اور کہا شاہ صاحب میں آپ سے تھوڑی دیر تک پھر ملتا ہوں۔ سیدھا اپنے گھر گیا، اپنے پورے بچوں کو اہل خانہ کو جو ہے نا اپنے ساتھ لیا اور شاہ صاحب کے بعد اپنے ساتھ، اور شاہ صاحب سے کہنے لگے ہم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بھی تو بہت سارے سویپر سے رابطہ ہے نا، میں بھی تو بہت سارے بھنگیوں کے ساتھ جو ہے نا اڑتا بیٹھتا ہوں نا، میرا بھی ان کے ساتھ تعلق ہوگا نا۔ کتنے سارے عیسائی ہیں جو مجھے دیکھ کر، میرے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، میں بھلے انہیں کوسوں گا، میں ان پہ میں نکتہ کروں گا، میں انہیں برا بھلا کہوں گا، سوال یہ ہے وہ برا صحیح، لیکن تو نے بھی تو اپنے حصے کا کام نہیں کیا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور ایک شخص جو راہ سے ہٹا ہوا ہے اس کا فتنہ، اس کا فساد، اس کی پریشانی، اس کی حسد، اس کی نحوست، اس کے گناہوں کا اثر، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم خود درست ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے ایک غلط مطلب بھی دیا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چار جب خامیاں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پھیل جائیں تو پھر آپ اپنی فکر کریں، لوگوں کی فکر نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دو، دوسرے لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں، معاشرے میں برائی عام ہو جائے، فتنہ اور فساد پھیل جائے تمام سوسائٹی میں، اس وقت لوگوں کے سدھار کے لیے اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کر کے خود کو دوسروں کے لیے رول ماڈل بناؤ۔
خود کو دوسروں کے لیے نمونہ بناؤ، اپنے آپ سے شروع کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام سندھ میں آئے نا دعوت کی غرض سے، تجارت بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے، اور ساتھ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، صحابہ کرام جب سندھ کے بازاروں سے گزرتے تھے نا، وہ نہیں کسی سے کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، انہیں دیکھ کر صرف لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنے اوپر محنت کر دی تھی۔ جب اپنے اوپر محنت کرتی، اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں۔ آپ کا جو ہے جو آپ کا جو اچھے اخلاق ہے، آپ کا جو وہ روحانی ایک اسٹرکچر ہے، وہ چیخ چیخ کے لوگوں کے دلوں میں رہے گا، گھر کر جائے گا اور یہ دعوت دے گا لوگوں کو کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو ہے نا ایک مذہب ہے، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ آج کیا وجہ ہے؟ عیسائی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مؤثر شخصیت اگر گزری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے۔ اگر سب سے جو کامیاب تحریک گزری ہے پوری جو ہے نا تاریخ کے اندر، تو وہ سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک گزری ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پلازے کھڑے کر دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے ایگریکلچر میں بہت زیادہ کام کر دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا؟ کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ خود کو پہچانو، تم کہاں کھڑے ہو، خود کو سدھارو۔ آپ نے قوم بنائی، آپ نے ایک مخلوق بنائی، اور وہ قوم بنی پوری دنیا کی فاتح بنی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج کے ہمارے اس درس کا سبق یہ ہوا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کروں۔ میرے اندر جو خامی ہے، میں ہر خامی کو ٹٹولوں اپنے اندر سے، ایک ایک خامی کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ناتوا ہوں، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے خود کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا۔ جب بھی آپ کو جو ہے نا موقع ملتا ہے، اور خاص کر جب آپ کو رونا آتا ہے نا، رو لیا کرے اس وقت، اور اللہ کے سامنے رو لیا کرے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں سے بنا، اللہ مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں سے بنا، ابرار اور مقربین میں سے اللہ مجھے بنا۔ یقیناً انسان خود سے کچھ نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بارے میں، تو اس لیے اپنے آپ سے شروع کر کے آج سے جو ہے نا میں کہاں کھڑا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں، میں دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوں یا نہیں، دوسروں کے لیے نمونہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر نہیں ہوں، میں ایک مکمل انسان اور مکمل مسلمان نہیں ہوں۔ تو اپنے آپ کو مکمل بنانے کے لیے آج سے میں اپنے اوپر محنت شروع کروں، دوسروں کو نہ پوچھوں۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ، جو شخص دوسروں پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا ہے نا، یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے اپنی خامیوں پہ نظر نہیں ہوتی، اور معاشرے میں دیکھ لے تجربہ کر لے گی، جسے دوسروں پہ جو ہے جو سب سے زیادہ اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں پہ کبھی تنقید نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خود کو کل نہیں سمجھتا، وہ خود کو جو ہے نا حرف آخر نہیں سمجھتا، اس لیے خود کو سدھارتے سدھارتے ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور ایک نیک اور ایک جو ہے مقبول اور محبوب انسان لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ بن کے ابھرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو دوسروں پہ تنقید کرتے ساری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی خامیوں پہ اس کے پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کا مصداق بنائے اور اس حدیث کا مصداق بنائے، اور اپنی خامیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔